حسینیوں کا۔ میں مورو سندھ کے قدیمی شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سنی شیعہ میرا مخاطب ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو ہے نہیں، جو دروازے پہ کھڑا کر دیں کسی کو کہ آنے والے سے پوچھو تم شیعہ ہو یا سنی۔ کسی مجلس میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں بھی ایسا نہیں ہے۔ کسی بانی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے، وہ پوچھے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا مکتب کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے۔ لہذا یہ جگہ سب کی جگہ ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی فرش عزا پر آ کے بیٹھا ہے وہ حسین کے ذکر کا مہمان ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جگہ ہے۔ مجلس میں میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں، اور میں خود شہنشاہ حسین نقوی بھی سنی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں۔ یہ ہمیں پہچاننے کے لیے تو ضرور بنایا گیا، مگر نفرتوں کا عنوان نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی سنی ہو اور وہ شیعہ نہ ہو، اور ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو۔ یہ ہم نے پریکٹس کے طور پر تو لے لیا۔ مجھے سنیوں سے بڑا پیار ہے، میں چھوٹا صاحب کا نوکر ہوں، پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں، اور کہیں کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ اگر کسی نے بے ادبی بھی اگر کبھی کہیں کرنے کی کوشش کی ہو تو اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا۔ لہذا کوئی ایسا سفر نہیں ہے جس میں سنی بھائیوں سے تعلق نہ رہتا ہو۔ سنی ہماری جان ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں جان بولو۔ ہمارے مراجع تقلید، ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ ان کو اپنی جان بولو، یہ ہماری جان ہے۔ بہت سارے مسئلے اب ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند ہوں گی، بہت ساری مارکیٹیں بند ہوں گی۔ اب دکان نہیں، گھر اس کا کھلے گا جس کو حسین کہا جاتا ہے۔ اب دور بدلنے جا رہا ہے، اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے، سندھ کا حسن ہی کچھ اور ہے۔ یہاں خمیر میں مولائیت ہے، یہاں ماؤں نے یا علی مدد کہہ کے دودھ پلایا ہے۔ یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہاں کا دیوبندی بھی کہیں اور کے دیوبندی سے بہتر ہے۔ ناراض نہ ہو رہے تو ایک جملہ کہوں، یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے، وہ یا علی مدد بولتا ہے، وہ علم لگاتا ہے، وہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے۔ پیار پایا جاتا ہے یہاں کی ثقافت میں۔ یہاں کی ثقافت کچھ پہن لینے کو ثقافت نہیں کہتے کہ سر پہ کچھ رکھ دو اور شانے پہ کچھ ڈال دو تو یہ ثقافت ہے۔ یہاں کی ثقافت حلیوں پر نہیں ہے، عقیدوں پر ہے۔ یہاں کے مزاج میں اہل بیت سے پیار پایا جاتا ہے۔ سندھی ٹوپی کچھ پہنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی نا، اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ قرآن میں سیدہ کا نام کوثر ہے، خیر مطلق، کل الخیر، خیر الکل۔ جس زاویے سے دیکھو سیدہ کی ذات خیر ہے۔ توجہ ہے؟ کیا حدیث سنی آپ نے ذاکروں سے اور خطیبوں سے؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ جب میں نے اس بات کا احساس کر لیا کہ مجلس میں سنی بھائی تشریف فرما ہے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو سنی بھائیوں کی کتابوں سے نہ دکھا سکوں۔ بات پھر مشترکات پر ہوگی، یعنی جو وہاں بھی مانی جائے جو یہاں بھی مانی جائے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنا رہا ہوں یہ سنی شیعہ نے نبی سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے۔
یہاں حدیث مکمل نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. جنگ جمل کے موقع پر حضرت محمد ابن ابی بکر اپنی باجی کے پاس گئے، اپنی بہن کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ باجی کیا یہ آپ نے سرکار کی حدیث نہیں سنی کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے. کہا پھر اگر آپ نے یہ سرکار سے حدیث سنی ہے تو میں وہاں جا رہا ہوں جہاں علی جا رہا ہے. توجہ کر لیے، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا. حدیث کہاں کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ حق کو وہاں موڑ، نبی دعا کر رہے ہیں جہاں علی جائے. تو حق علی کے پیچھے ہے، علی حق کے پیچھے نہیں ہے. پہلے تو یہ ذہن میں رہے. کوئی بھی کچھ کہہ دے گا حق فلاں چیز ہے، حق فلاں چیز ہے. ہر شخص اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو ہی حق پر مانتا ہے. اگر سرکار نے فرما دیا ہوتا یا اللہ علی کو وہاں موڑ جہاں حق جا رہا ہے، تو سب کہتے حق میرے ساتھ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے. یہ آج روزانہ نہیں دیکھتے آپ، ہر شخص اپنے آپ کو حق پر مانتا ہے. میں ایک جملے کی خاطر میں نے یہ 3 منٹ لگا دیے. جملہ یہ ہے کہ حق کا عدد بھی 9 ہے اور فاطمہ کا عدد بھی 9 ہے. جہاں علی ہوں گے وہی فاطمہ ہے، جہاں فاطمہ ہوں گی وہیں علی ہے. کسوٹی سیدہ کی اور علی کی ذات کو قرار دیا ہے. سبحان اللہ. پیمانہ اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو قرار دیا ہے. ایصال ثواب کی مجلس ہے، حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں آپ کو. سرکار فرماتے ہیں جہاں میرا اور میرے علی کا ذکر ہو وہاں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرشتے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ جو علی کا اور میرا ذکر سن رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب مجلس مکمل ہو جاتی ہے تو یہ لوگ واپس لوٹ کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو عرش پر رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اب تک سونگھی ہی نہیں ہے. برابر. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی اور علی کی بات ہو رہی تھی. سبحان اللہ. رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے جاؤ تاکہ یہ خوشبو تو لے کر آئیں. تو فرشتے کہتے ہیں انہم متفرقون، یہ لوگ جا چکے، مجلس ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہو کر آئیں گے جہاں علی والے بیٹھے تھے. کم مقام نہیں ہے مولا کا ذکر سننے والوں کا. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے، وہ جوان اعتراض کر سکتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی کیوں ہے؟ فضائل ایسے نہیں سنتے جیسے آپ سن رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے، وہ جوان پوچھ سکتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی کیوں؟ سبحان اللہ. بیٹھتے ہیں یا نہیں؟ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. یہ دن میں 5 مرتبہ اذان ہے، وہی بات بار بار. 4 دفعہ اللہ اکبر صبح سنا تھا، پھر دوپہر میں پھر سنا رہے ہو، پھر عصر کے وقت میں پھر تم نے سنا دیا، پھر مغرب کے وقت میں پھر 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا، پھر عشاء کی اذان میں پھر تم نے وہی جملے دہرا دیے. ایک بات ایک دن میں 5 دفعہ. ہم سال میں 1 دفعہ کریں تو تمہیں برا لگتا ہے؟ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. وہ بھی ہمارے مزاج کے مطابق اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں اللہ اکبر. ہم بھول جاتے ہیں کہ اکبر اللہ ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے. اگر رشتے آسمانوں پر بن رہے ہوتے تو زمین پہ نہ ٹوٹتے. اللہ کا بنایا وہ تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے. جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہے، آپ کتنے ہی اس سے ناراض ہوتے رہے، بھائی تو آپ کا ہے. کتنے ہی تعلقات توڑ دیں مگر بھائی آپ کا ہے. جو اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹ کیوں رہے ہیں؟ یہ بات ہم نے سنی ہے کہیں اور ہم نے ہر جگہ جوڑ لی ہے. رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے اور وہ علی بطول کا رشتہ ہے. صرف فرمایا بابا کی امت کی بخشش، میں امت مصطفیٰ کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں. میں بابا کا کلمہ پڑھنے والوں کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتی.
توجہ کر لی آپ نے؟ مہر بی بی نے امت کی نجات قرار دیا ہے۔ مہر دیتا کون ہے؟ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ علامہ الجوینی فرائد السمتین سنی عالم دین نے یہ لکھا ہے، جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ مجھ سے ایک جوان کہنے لگا آپ شیعوں نے کلمہ پڑھا دیا، میں نے کہا مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کسی نے گھٹا دیا تھا، کلمہ پڑھایا نہیں ہے، کلمہ ہے ہی یہاں تک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جنت کی دروازے کی کنڈی جب بجتی ہے، حسین آخری وقت میں کیا بول رہے تھے، یہ کیسے تم بتاتے ہو، کس نے تمہیں بتایا، یہ معذاللہ جھوٹی روایتیں سناتے ہو۔ مختار ثقفی نے بہت سارے ظالموں اور سپاہیوں کو یزیدی لشکر کے اس شرط پر کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، صرف اتنا بتا دو کہ تم نے کیا دیکھا۔ یہ اقبال جرم ہے حسین مولا کے قاتلوں کا، جو روایات کی شکل میں آج ممبر سے بیان ہوتا ہے، اور اقبال جرم پر گواہ نہیں لیے جاتے، الزام پر گواہ ہوتے ہیں، مگر اقبال جرم ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ آخری وقت میں حسین کیا کہہ رہے تھے؟ ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں روئیے گا، جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ایک شخص نے مولا حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا تو امام حسین نے مدینے کی طرف رخ کیا۔ جملہ پورا سنیں، مقتل کا منظر پورا دیکھیے۔ جب امام کی پیشانی پر پتھر مارا نا تو حسین مولا نے اپنے کرتے کے دامن سے خون صاف کیا، جیسے کرتا اٹھایا تو ایک تیر آ کے حسین کے سینے میں لگا، جو تیر کمر سے نکل رہا تھا، سے شعبہ تیر تھا۔ اس وقت امام حسین نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا میرے شہر کی ہوا مجھے ٹھنڈی ہوا پہنچا۔ مولا حسین کو وطن یاد آنے لگا اور پھر گھوڑے پر حسین ڈگمگانے لگے۔ سخت جملے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کو رونا آ رہا ہے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے، بلا تشبیہ۔ میرے ماں باپ، میرے نسل قربان حسین مولا کی جوتیوں کی خاک پر ابھی اگر اس ممبر سے میں گر جاؤں، وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، کوئی میرا ماما سنبھال کے مجھے دے گا، وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، میری ابا مجھے پکڑائے گا، کوئی بڑھ کے کہے گا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی بڑھ کے کہے گا کیا ہوا تھا جو آپ گر گئے، زہرا کا لال گھوڑے سے گر گیا۔ کوئی نہیں ہے جو حسین کو سہارا دے، صرف ذوالجناح ہے، صرف مولا حسین کا ذوالجناح ہے جو مولا حسین کو سہارا دے رہا ہے۔ فرمایا گھوڑے اب مجھ سے تیری پشت میں بیٹھا نہیں جا رہا، میں اب زمین پہ گرنے والا ہوں۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین گرے تو بلندی کم ہو جائے، جو جتنی بلندی سے گرے گا اتنی زیادہ تکلیف میں آئے گا۔ اس ذوالجناح نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین زمین پر آئے تو حسین کو تکلیف کم ہو۔ یہاں حسین زمین پر گرے، وہاں پہ سر سعد نے آواز لگائی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ جملہ سنا دوں آپ کو، باقاعدہ اس نے آواز دے کر اعلان کیا کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، حسین گر گئے ہیں، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ اے پسر سعد، تجھے نبی کی سواری یاد رہی؟ تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا؟ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے۔ اس نے ایک ایک دو دو کر کے سپاہی آگے بڑھتے تھے، یہ ہر سپاہی کو اپنے پیروں سے زخمی کر دیتا تھا۔
किसी को करीब नहीं आने देता था। 80 सिपाही जुलजना से जख्मी होकर लौटे और सबने बताया कि बिखरा हुआ है, गुस्से में है, बेचैन हुआ है, किसी के हाथ नहीं आ रहा। तो पिसर साद ने कहा छोड़ दो, देखो करता क्या है। जब सिपाही दूर हटने लगे तो जुलजना ने दाएं बाएं देखना शुरू किया। उसे अंदाजा हुआ कि हुसैन से दूर हो गया है। सुनेंगे, फिर दौड़ा उस तरफ जहां हुसैन को उतारा था, मगर रोने वालों इसे आने में देर हो गई थी। हुसैन की गर्दन काटी जा चुकी थी, मेरे मौला की रगों को काट दिया गया था। ये बिखरे हुए लाशों में दरमियान में जाके खड़ा हो गया और हर लाशे को सूंघ रहा था। जो रोना चाह रहे हैं अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। ऐसे सूंघ रहा था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो। हर लाशे को सूंघता था, फिर आगे बढ़ जाता था, फिर लाशे को सूंघता था, फिर आगे बढ़ जाता था। उसी लाशे पे रुका जो हुसैन का लाशा था। हुसैन के बदन की खुशबू, इसे पता थी कि ये हुसैन है। इमाम की गर्दन से खून निकल रहा था, इसने अपनी पेशानी हुसैन के खून से रंगीन की और जमीन करबला पे ऐसे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो। और मातम करता हुआ गले से आवाजें निकालता हुआ दौड़ा है खैमगाह की तरफ। आपने बहुत सुना है कि बेटियों को बाप से प्यार होता है, आपने बहुत सुना है कि बेटियों को बाप से प्यार होता है। मैंने करबला के मक्तल में देखा है, जुलजना खैमों के दरमियान दौड़ रहा था कि सकीना कहाँ है, और उसी खैमे पे जाके रुका जहां सकीना बीबी थी। पैर ऐसे मार रहा था कि बीबी को पता चले कि घोड़ा आ गया। खैमे से पर्दा हटा, हुसैन की 4 साला बच्ची, समझदारियां जिसमें कुर्बान हो जाए, खैमे के दरवाजे पर आके खड़ी हुई। क्या देखा कि बाबा का घोड़ा आया है मगर बाबा नहीं आए, खाली घोड़ा आया है, बाबा नहीं आए। बीबी सकीना ने इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए, इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए, घोड़े के करीब आके खड़ी हुई। घोड़े ने गर्दन झुकाना शुरू की। मेरी बीबी ने घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के फरमाया, या जवादो अभी, ए बाबा के बावफा घोड़े, वफादारी तो देखिए ना कि घर तक आया हुआ है। ए बाबा के बावफा घोड़े, हल सुकिया अभी अम खुतला अच्छाना, मुझे बस इतना बता दे, पानी पिलाकर मारा, मेरे बाबा को पानी पिलाकर मारा या मेरे बाबा को प्यासा मार दिया? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। अल्लाह लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर